بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام سامعین و حاضرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، اور نماز قائم کرتے ہیں۔ اس آیت کے حصے میں متقی کا ایک اور وصف بیان کیا جا رہا ہے، وہ کیا ہے؟ وہ نماز کو قائم کرنے والے ہیں۔ نماز کو قائم کرنے سے مراد کیا ہے؟ علماء فرماتے ہیں نماز کو قائم کرنے سے مراد اس کے ظاہری اور باطنی تقاضوں کے مطابق نماز کو ادا کرنا ہے۔ اب ظاہری حقوق کیا ہیں؟ مطلب یہ کہ نماز کو پابندگی کے ساتھ وقت پر تمام، مطلب یہ کہ اس کی قیودات کا، فرائض کا، واجبات کا، سنن کا، مستحبات کا ادائیگی کا سلسلہ رکھنا، یہ ظاہری اس کے لیے احکامات ہیں۔ مطلب مرد کے لیے جماعت مسجد کے اندر ہوگی، اگر سنتیں قبل تو اس سے قبل سنتیں ادا کی جائیں گی، جماعت کے ساتھ شامل ہوگا، اس کے بعد بقیہ کی سنتوں کا ادا، یہ ہے اس کی ظاہری وقت پر ادا کرنا اور فرائض واجبات کی تکمیل۔ اچھا، باطنی نماز یعنی کہ ظاہر اور باطنی دونوں اعتبار سے اپنی نماز کو، باطنی مراد علماء فرماتے ہیں کہ انسان جب اللہ کی بارگاہ میں کھڑا ہو نماز کی حالت میں، تو اس کی کامل توجہ رب العالمین کی بارگاہ میں ہونی چاہیے، اپنے ظاہری اعتبار سے، باطنی اعتبار سے تمام، یعنی کہ اس کی توجہ کا مرکز ذات خداوندی ہونی چاہیے۔ تو یہی کرا، یعنی انسان باطنی حقوق یہ ہے کہ انسان اپنے غیر اللہ کے خیال سے فارغ ہو کر ظاہری اور باطنی اعتبار سے بارگاہ الہی میں متوجہ ہو اور اسی میں عرض و نیاز اور مناجات اور محو ہو جائے۔ نماز قائم کرنے کی بڑی فضیلتیں، آئیے ایک دو سماعت فرما لیتے ہیں۔ قرآن حدیث کے اندر خود قرآن کریم سورہ مومنون میں رب العالمین ارشاد فرماتا ہے قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون۔ ترجمہ کنز العرفان، بے شک وہ ایمان والے کامیاب ہو گئے جو اپنی نماز میں خشوع اور خضوع کرنے والے ہیں۔ رب العالمین خود قرآن کریم میں جو نمازوں میں خشوع خضوع قائم کرنے والے ہیں ان کو کامیابی کی دلیل دے رہا ہے کہ یہ لوگ کامیاب ہیں جو نماز میں خشوع اور خضوع قائم رکھتے ہیں۔ ایک اور جگہ ارشاد ہوتا ہے الذین والذین هم علی صلواتهم یحافظون، اور جو اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ ان اوصاف کے حامل ایمان والوں کے بارے میں مزید ارشاد فرمایا اولئک هم الوارثون الذین یرثون الفردوس هم فیہا خالدون، یہی لوگ وارث ہیں، یہ فردوس کی میراث پائیں گے اور وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ نماز میں سستی کرنے والے، اب جو نماز میں سستی کرتے ہیں، نمازوں کو ضائع کر دیتے ہیں، ان کے بارے میں خود رب العالمین ارشاد فرماتا ہے ان المنافقین یخادعون اللہ وهو خادعهم واذا قاموا الى الصلاة قاموا کسالی یراؤون الناس ولا یذکرون اللہ الا قلیلا۔ ترجمہ کنز العرفان، بے شک منافق لوگ اپنے گمان میں اللہ کو فریب دینا چاہتے ہیں اور وہ انہیں غافل کر کے مارے گا۔ جب نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو بڑی سست ہو کر لوگوں کے سامنے ریاکاری کرتے ہوئے کھڑے ہوتے ہیں اور اللہ کو بہت تھوڑا یاد کرتے ہیں۔ یعنی کہ جو نمازوں کے اندر سستی کرنے والے ہیں اور جی چرا کر اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہوتے ہیں، ان کے بارے میں رب العالمین فرماتے ہیں اور اللہ کو بہت تھوڑا یاد کرتے ہیں، تو یہ ان کے بارے میں وعید ذکر کی گئی۔ اور ارشاد فرمایا فخلف من بعدهم خلف اضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غیا الا من تاب وآمن وعمل صالحا فاولئک يدخلون الجنة ولا يظلمون شیئا۔ ترجمہ کنز العرفان، تو ان کے بعد وہ نالائق لوگ ان کی جگہ آئے جنہوں نے نمازوں کو ضائع کیا اور اپنی خواہشوں کی پیروی کی، تو عنقریب وہ جہنم کی خوفناک وادی غی سے جا ملیں گے، مگر جنہوں نے توبہ کی، ایمان لائے اور نیک کام کیے تو یہ لوگ جنت میں داخل ہوں گے اور ان پر کوئی زیادتی نہیں کی جائے گی۔ اس آیت مبارکہ کے اندر بتایا گیا ہے کہ جو نمازوں کو ضائع کرنے والے ہیں وہ اللہ رب العالمین جہنم کے اندر باقاعدہ وادی غی ہے، اس سے وہ جا ملیں گے، اس میں خوفناک عذاب کا شکار ہوں گے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی وسلم ارشاد فرمایا جس نے میری طرح وضو کیا، یعنی کہ حضور علیہ السلام کے وضو کی طرح اس نے وضو کیا، پھر اس طرح 2 رکعات پڑھی، تو فرمایا اور اس میں خیالات نہ آنے دیے تو اس کے پچھلے تمام گناہ بخش دیے جائیں گے۔ ایک اور روایت کے اندر حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت سید المرسلین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو بھی مسلمان اچھے طریقے سے وضو کرتا ہے پھر کھڑے ہو کر اس کی 2 رکعات نماز پڑھتا ہے کہ اپنے دل اور چہرے سے متوجہ ہو کر یہ 2 رکعتیں ادا کرتا ہے تو اس کے لیے جنت واجب ہو جاتی ہے۔ سبحان اللہ۔ اب ایک وعید بھی سن لیتے، حضرت عبداللہ بن عمر حدیث مبارکہ کے تحت روایت فرماتے ہیں حضور پرنور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس نے نماز پر مداوت کی، یعنی ہمیشگی اختیار کی، استقامت کے ساتھ پڑھتا رہا تو قیامت کے دن وہ نماز اس کے لیے نور، برہان اور نجات ہوگی، اور جس نے نماز کی محافظت نہ کی، یعنی کہ اس کو ادا نہیں کیا، اس کی حفاظت نہیں کی،
اس کے لیے نہ نور ہے نہ برہان نجات، اور قیامت کے دن قارون، فرعون، ہارون اور ابی بن خلف کے ساتھ اس کا حشر ہوگا۔ الامان والحفظ۔ بلکہ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے جان بوجھ کر نماز چھوڑی تو جہنم کے دروازے پر اس کا نام لکھ دیا جاتا ہے جس سے وہ داخل ہوگا۔ الامان والحفیظ۔ تو لہذا جو میرے دوست، ہمارے بھائی، ہماری بہنیں ہمیں سن رہے ہیں، اس پلیٹ فارم کے ذریعے سے اپنی نمازوں کو قائم کریں، خشوع و خضوع کے ساتھ پڑھیں، نماز میں غیر اللہ کے خیال سے پاک اور صاف ہو کر اس کو حقوق کی باطنی اور ظاہری دونوں ادائیگی کا خاص خیال رکھیں، لیکن یہ بھی ساتھ ساتھ رکھیں نمازوں کو ضائع نہیں کرنا ہے۔ یہ نہیں کہ چلو یار اب موقع ملے گا تو پڑھ لیں گے، تھوڑے ٹائم بعد پڑھ لیں گے، نہ علماء فرماتے ہیں نماز وقت پر ادا کیے جائے۔ خواتین کے لیے تو آسانیاں ہیں کہ جو وقت شریعت مطہرہ کے اندر دیا ہے، عصر کے اندر اور ایک فجر کو تھوڑا سا وہ وقت کو ذہن نشین رکھ لیں اگر اسلامک کیلنڈر ہے تو، باقی مردوں کے لیے کہ جماعت کے ساتھ نماز پڑھیں۔ بلکہ علماء نے یہاں تک فرمایا مردوں کے لیے خوبصورت حدیث اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص جماعت کے ساتھ نماز پڑھتا ہے اللہ رب العالمین تنہا نماز پڑھنے سے 27 گنا، مسلم شریف کی روایت میں اور ایک روایت میں 25 گنا زیادہ ثواب عطا فرماتا ہے۔ تو لہذا نمازوں کو ضائع ہونے سے بچائیں، وقت پر ادا کیجیے، سستی نہیں کیجیے، اللہ رب العالمین ہمیں اس کی برکت سے دونوں جہاں کی برکتیں عطا فرمائے۔